الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پردے سے سننے والی مائیں اور بہنیں، سیرت نبوی کے عنوان پر یہ مجلسیں چل رہی ہیں۔ یہ جو عنوان ہے بعثت نبوی کے اثرات اور احسانات انسانی زندگی پر، اس سے متعلق اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطاب ہے، وہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور یہ تقریر 1975 میں لکھنؤ کے ایک ہال میں کی گئی تھی، محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ میں اور بعض مواقع پر اس کا حاصل مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی خیال یہی ہوا کہ اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ آج میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس چھوٹے سے کتابچے کو، اس تقریر کو، اور اللہ نے جس قدر توفیق دی میں اس کے مضامین آپ کے سامنے سناؤں گا، اور بلکہ اس کتاب کی عبارتیں بھی، اس تقریر کی، اس خطاب کی جو عبارتیں ہیں من وعن، کہیں کہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس موضوع پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں نبی رحمت میں جو سیرت کے عنوان پر حضرت مولانا کی کتاب ہے، اور اسی طرح مولانا کی جو مشہور کتاب ہے پورے عالم میں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، ان کتابوں میں بھی اسی عنوان سے مواد آپ کو ملے گا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطاب میں قرآن پاک کی اس آیت کو عنوان بنایا جو مشہور ہے اور سیرت کے جلسوں کا ایک عنوان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے اس ٹکڑے کی تلاوت کے بعد کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں اور سارے جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک حیرت انگیز، اور اگر رحمت کی روح اور مفہوم کے منافی نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ ایک تہلکہ خیز اعلان ہے۔ یہ اعلان اس صحیفے میں کیا گیا ہے جس کے لیے تقدیر الہی کا فیصلہ تھا کہ وہ دنیا کے ہر حصے میں اور اپنے نزول کے بعد تاریخ انسانی کے ہر دور میں پڑھا جائے گا، یعنی قرآن مجید۔
آگے حضرت مولانا تحریر فرمایا کہ آدمی اگر کوئی بات اپنے کسی مضمون میں لکھتا ہے جو کسی اخبار اور رسالے میں چھپے، تو آدمی سوچ سمجھ کر کے لکھتا ہے، بولتا ہے کہ بھئی اس کے متعلق تحقیق کی جائے گی، سوال کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو واقعے کے خلاف ہو۔ اور اگر باضابطہ کوئی کتاب لکھی جائے کہ جس کتاب کو ایک طویل عرصے تک باقی رہنا ہے، تو پھر آدمی اور زیادہ اہتمام کرتا ہے اس بات کا کہ اس میں جو بات بھی لکھی جائے اور کہی جائے وہ بالکل مستند اور مضبوط بات ہو۔ حضرت عالمیہ نے آگے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب میں اعلان ہو رہا ہے جو کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس کتاب پر بھی لوگ ہر قسم کی تحقیق کریں گے، علم و تحقیق کے ترازو میں تولا جائے گا اس کو، اور بلکہ اس کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اب جس کے متعلق اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بلا شبہ یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کے نگراں و نگہبان ہیں۔ اس اعلان کی وسعت و عظمت، اس کے زمانی و مکانی رقبے کا طول و عرض، دونوں ایسی غیر معمولی باتیں ہیں جن سے سرسری طور پر گزرا نہیں جا سکتا۔ زمانی رقبے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان سب کے لیے شامل ہے، سب پر حاوی۔ یہ پورا زمانی رقبہ اس کو کور کرتا ہے۔ مکانی رقبے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس سے مستثنا ہو۔ تو یہ اعلان زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے بہت ہی وسعت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعلان کی وسعت، عمومیت، عظمت اور لامحدودیت کے سامنے دنیا کے سارے مورخین، مصنفین، بلکہ پورے فکر انسانی کو انگشت بدندہ، حیرت زدہ اور ششدر ہو کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مذاہب ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانی اور پورے انسانی لٹریچر میں ایسا اعتماد سے بھرپور، ایسا واضح اور بے لاگ اور ایسا عمومی اور عالمگیر اعلان کسی شخصیت یا مذہب اور دعوت کے متعلق نہیں ملتا ہے۔ تمام مذاہب عالم کی تاریخیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اور تعلیمات کا جو ریکارڈ دنیا میں محفوظ ہے وہ بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت مولانا نے یہودیت کا، عیسائیت کا ذکر کیا کہ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، اس میں اس قسم کے کسی اعلان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ہی دراصل بھیجے گئے تھے۔ پھر اسی طرح سے دوسرے اور مذاہب، ہندو مت وغیرہ کا معاملہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تو بہرحال جن مذاہب میں رب العالمین ہی کا تصور نہیں، ان میں اپنے کسی پیغمبر کے متعلق رحمت للعالمین ہونے کا تصور یا اعلان پایا جانا غیر منطقی اور غیر فطری بات ہے۔ یعنی دنیا کے اور مذاہب میں تو جب رب العالمین ہی کا تصور نہیں ہے تو کسی ایسے پیغمبر کا تصور کہاں کیا جا سکتا ہے جو رحمت للعالمین کہلائے اور جس کو تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت قرار دیا جائے۔ پھر آگے حضرت مولانا نے رحمت کے مفہوم سے متعلق بات کی۔ فرمایا کہ رحمت ہماری روز مرہ زندگی کا ایک کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔
اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس سے کسی انسان کو فائدہ یا راحت حاصل ہو۔ اس کے انواع و اقسام اور اس کے مراتب و درجات کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر کوئی کسی کو پانی پلا دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی رحمت ہے، اگر کوئی کسی کو راستہ بتا دیتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی رحمت ہے۔ ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، باپ اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے لیے زندگی کا ضروری سامان مہیا کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑی ایک رحمت ہے۔ استاد طالب علم کو پڑھاتا ہے، اس کو علم کی نعمت بخشتا ہے، یہ بھی ایک بڑی قابل قدر رحمت ہے۔ بھوکے کو کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، سب رحمت کے مظاہر ہیں اور سب کا اعتراف ضروری اور شکریہ واجب ہے۔ لیکن رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ کسی جاں بلب مریض کی جان بچا لی جائے۔ مثلا ایک بچہ دم توڑ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب آخری ہچکی لے گا، ماں رو رہی ہے کہ میرا لال دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، باپ مارا مارا پھر رہا ہے، سب بے بس معلوم ہوتے ہیں کہ اچانک ایک ماہر طبیب فرشتہ رحمت بن کر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ دوا کا ایک قطرہ بچے کے حلق میں ٹپکاتا ہے، وہ آنکھیں کھول دیتا ہے، سب اس کو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ سمجھتے ہیں، اور وہ ساری رحمتیں جن کا میں نے نام لیا اس رحمت کے سامنے معاف ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ اس مریض ہی پر نہیں بلکہ اس کے چھوٹے سے کنبے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی احسان عظیم ہے کہ اس کی جان بچا لی گئی۔ کوئی نابینا چلا جا رہا ہے، راستے میں کوئی خندق یا کوئی کنواں پڑ گیا، قریب ہے کہ اس کا اگلا قدم ہی خندق یا کنویں میں ہو، اللہ کا ایک بندہ عین وقت پر پہنچتا ہے اور وہ اس کی کمر پکڑ لیتا ہے، اس کو خندق میں گرنے سے بچا لیتا ہے، تو وہ اس کے حق میں فرشتے رحمت کہلائے گا۔ ایک نوجوان جو اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا ہے اور اپنے کنبے کا سہارا ہے، وہ دریا میں غوطے کھا رہا ہے، ڈوبنے والا ہے، کوئی گھڑی ہے کہ وہ تہ نشین ہو جائے، ایسے میں کوئی اللہ کا بندہ اپنی جان پر کھیل کر کود پڑتا ہے اس پانی میں اور اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی فرط مسرت اور احسان مندی کے جذبے سے اس سے لپٹ جاتے ہیں اور ساری عمر اس کا احسان نہیں بھولتے۔ تو یہ ان رحمتوں سے بڑی رحمت ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن رحمت کا آخری مظہر یہ ہے کہ ایک انسان نہیں، پوری انسانیت کو ہلاکت سے بچا لیا جائے۔ پھر ہلاکت اور خطرے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، ایک عارضی ہلاکت اور تھوڑی دیر کا خطرہ ہے، ایک ابدی ہلاکت اور دائمی خطرہ ہے۔ خدا کے پیغمبر انسانوں کے ساتھ رحمت کا جو معاملہ کرتے ہیں وہ ان رحمتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زندگی کا مواج سمندر، یہ زندگی کا طوفانی دریا جو انسانوں اور افراد ہی کو نہیں، قوموں اور ملکوں کو غرق کر چکا ہے، تہذیبوں اور تمدنوں کو لقمہ اجل بنا چکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس کے نوع انسانی کا سب سے بڑا محسن اور اس کا نجات دہندہ وہ قرار پائے گا جو انسانی کشتی کو جو ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، جس کے سوار موجود ہیں لیکن ملاح موجود نہیں ہے، اس کو ساحل تک پہنچا دے۔ نوع انسانی ان کی بھی شکر گزار ہے جو اس کو علم و فن کا تحفہ دیتے ہیں، وہ ان کی بھی شکر گزار ہے جو اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، وہ ان کی بھی شکر گزار ہے جنہوں نے اس کی زندگی کو پر راحت بنایا اور اس کی زندگی کی مشکلات کو ختم کیا یا کم کیا۔ وہ کسی کے احسان کی ناقدری نہیں کرتی، لیکن اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ان دشمنوں سے بچایا جائے جو خود اس کی جان کے دشمن ہیں اور اس کی کشتی پار لگائی جائے۔ زندگی کے لیے آگے کہتے ہیں کہ زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ زندگی کی چول اپنی جگہ سے ہٹ جائے، انسان اپنے مقام و مرتبے اور مقصد زندگی سے غافل ہو جائے اور اپنے کو بھیڑیا سمجھنے لگے یا سانپ اژدہا۔ انسان جب ان حقیقتوں کو بھول جاتا ہے تو زندگی کا یہ دریا آگ کا دریا بن جاتا ہے، پھر انسان کو کھانے لگتا ہے، پھر سانپوں، بچھوؤں اور بھیڑیوں اور چیتوں کی ضرورت نہیں رہتی، انسان سب سے بڑا بھیڑیا بن جاتا ہے، جس کے سامنے بھیڑیے کان پکڑے، وہ ایسا شیطان بن جاتا ہے جس کے سامنے شیطان ناک رگڑے۔ اس وقت انسان اپنی لگائی ہوئی آگ میں خود سلگتے ہیں،
باہر کی کسی آگ کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خدا کی غیرت حرکت میں آتی ہے اور اس کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس وقت باد بہاری کا ایک جھونکا آتا ہے اور مردہ انسانیت کو تر و تازہ انسانیت کے خزاں تر و تازہ اور انسانیت کے اور مردہ انسانیت کو تر و تازہ اور انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن کو پور بہار بنا جاتا ہے۔ انسانیت کو اس وقت ایسے ملاحوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی کشتی کو پار کرائیں۔ آگے فرماتے ہیں ایک مثال ہے تمثیل ملاح کی اور کشتی کی، اس کو بیان کرنے کے بعد اور وہ بھی سنا دیتا ہوں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے میں ایک تمثیل سے کام لوں گا۔ خدا کے پیغمبر کے منصب و مقام اور اس کے کام کی نوعیت و حیثیت کو اس کے سمجھنے میں یہ تمثیل وہ خدمت انجام دے سکتی ہے جو بہت سی دقیق علمی اور فلسفیانہ دلائل نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ زندہ دل نوجوانوں کی ایک پارٹی پکنک کے لیے روانہ ہوئی۔ انہوں نے ایک ملاح سے طے کیا کہ وہ ان کو دریا کی سیر کرائے گا اور اس تفریح گاہ تک پہنچا دے گا جو دریا کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ صبح کا سہانا وقت تھا، طبیعت موج پر تھی، کام کچھ نہ تھا، وہ آپس میں تو باتیں کیا ہی کرتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے ملاح کو تفریح کا ذریعہ بنایا، وہ اس سے دل بہلانے لگے۔ ان میں سے ایک صاحبزادے نے کہا کہ چچا آپ نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ اس ملاح نے سر جھکا کے کہا نہیں بھیا، میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے یہاں تو پرکھوں سے یہی ناؤ کھینے کا پیشہ چلا آ رہا ہے، یعنی کشتی چلانے کا۔ ناؤ چلاتا ہوں، 4 پیسے کما لیتا ہوں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لیتا ہوں۔ دوسرے صاحبزادے بولے چچا جان آپ نے گرامر تو پڑھی ہوگی، انگلش لٹریچر کا تو مطالعہ کیا ہوگا۔ ملاح نے کہا میں نے تو آج پہلی مرتبہ یہ بھاری بھاری نام سنے ہیں۔ تیسرے صاحب بولے کہ آپ نے جیومیٹری تو ضرور پڑھی ہوگی، اس کے بغیر تو کشتی چلائی نہیں جا سکتی، کس زاویے اینگل سے چلائی جائے، کس زاویے سے نہ چلائی جائے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں سمجھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے ان سب مضامین کا باری باری نام لیا جو وہ کالج میں پڑھتے تھے، اور آخر میں پوچھا کہ آپ نے الجبرا تو پڑھا ہی ہوگا، وہ بڑا ضروری علم ہے۔ ملاح بیچارے نے شرما کر کہا کہ بھیا یہ شہر کا نام ہے یا آدمی کا؟ لڑکوں نے ایک قہقہہ لگایا۔ پھر ملاح سے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ ملاح نے کہا یہی کوئی 40 برس ہوگی۔ لڑکے کہنے لگے جاؤ تم نے اپنی آدھی عمر کھوئی، آدھی عمر گنوا دی تم نے۔ ملاح خاموش ہو گیا۔ اللہ کو اس کی غریبی اور جہالت پر رحم آیا۔ اب اس کی باری آئی۔ دریا ابھی تک پرسکون تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں طوفان آیا، بڑی بڑی لہریں اٹھنی شروع ہوئی۔ ان لہروں نے اس کشتی سے ایسی شوخیاں کرنی شروع کی جیسے یہ لڑکے ملاح سے کر رہے تھے۔ کشتی کبھی اس طرف جھکتی کبھی اس طرف۔ لڑکوں کا یہ حال تھا کہ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے۔ ملاح تھوڑی دیر تک تو خاموش یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ منہ بنا کر کہا بھیا تم نے کچھ تیرنا بھی سیکھا ہے؟ ایک تو حقیقت حال نے، یعنی جو صورت حال تھی اس صورت حال نے ان نوجوانوں کو سنجیدہ بنا دیا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے جو شوخی تھی ساری شوخی اور طبائی بھول گئے تھے۔ موت ان کو سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ چچا جان تیرنا تو نہیں سیکھا۔ لڑکوں نے تو یہ کہا تھا کہ جاؤ تم نے آدھی عمر گوائی۔ ملاح نے بڑے بلیغ اور ادبی انداز سے کہا۔ حسین میں حضرت نے تحریر فرمایا بعض مرتبہ بے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے ایسے فقرے نکل جاتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعر اور ادیب ان پر سر دھنتے ہیں۔ تو اس جاہل ملاح نے کہا کہ جاؤ میں نے تو اپنی آدھی عمر گنوائی تھی، تم نے تو اپنی ساری عمر ڈبوئی۔ اگر یہ کشتی ڈوبی تو تم جو نام لے رہے تھے وہ بھاری بھاری لفظ، بیچارے ملاح کو کہاں یاد رہ سکتے تھے، وہ تمہارے کیا کام آئیں گے؟ تم کچھ نہ پڑھتے مگر تیرنا سیکھ لیتے تو کہیں اچھے رہتے۔ تم سے تو میں 2 ٹکے کا ملاح اچھا کہ میں تیرنا جانتا ہوں، میں اپنی جان بچا لوں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی ہمیں بتلاتی ہے اور اس کا ریکارڈ موجود ہے
کہ زندگی کی کشتی انسانوں کی بدعمالی سے الٹی یا ڈوبی تو کوئی چیز نہیں بچی۔ تہذیبوں نے ہزاروں برس میں جو سرمایہ پیدا کیا تھا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دماغ کا نچوڑ، ان کی ذہانت کا جوہر، ادب، شاعری، فلسفے کا انمول خزانہ، وہ سب اس کشتی اور اس کشتی کے سواروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ زندگی کی یہ کشتی، شاعری کے انحطاط، ادب کے زوال، تعلیم گاہوں کی کمی اور اعلیٰ تعلیم کے فقدان، دولت و سرمایہ کی کمی یا معیاری زندگی کے پست ہو جانے سے نہیں ڈوبی، وہ اس وجہ سے ڈوبی کہ انسان خودکشی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے جس شاخ پر اپنا نشیمن بنایا تھا اور جس شاخ پر اس کا سارا کنبہ اس کی متاع تھی، اسی شاخ پر وہ تیشہ چلانے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں کے دماغ پر ایسے دورے پڑتے رہے ہیں کہ انسان تعمیر کے بجائے تخریب پر اتر آتا ہے۔ ہم نے بارہا حیرت کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقین نہیں آتا تھا، لیکن یقین کرنا پڑا کہ انسانوں نے اسی شاخ کو پورے جوش کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا، اسی شاخ کو پورے جوش کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا جس پر ان کا آشیانہ تھا۔ گویا کہ یہ ایک نہایت عظیم الشان کارنامہ اور کوئی زبردست تعمیری کام ہے۔ انسانی ہلاکت کی خندق میں چھلانگ لگانے پر اصرار کر رہا ہے، زندگی سے بیزار اور ہلاکت کے لیے بے قرار ہے۔ گویا زندگی کوئی عذاب اور ہلاکت، کوئی عظیم نعمت اور عظیم ترین لذت ہے۔ گویا زندگی کوئی عذاب اور ہلاکت کوئی عظیم نعمت اور عظیم ترین لذت ہے۔ یہ انسان کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ آگے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے 6 صدی مسیحی میں عالمگیر پیمانے پر یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ اس وقت پوری نوع انسانی خودکشی پر آمادہ نہیں، کمر بستہ تھی، جیسے خودکشی کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ ساری دنیا میں خودکشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس منظر اور صورتحال کی جو تصویر کھینچی ہے، اس سے بہتر کوئی بڑے سے بڑا مصور، ادیب و مورخ تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اور اسی بات کو نبوت نے ایک تمثیل میں بیان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور اس دعوت و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، میری امت اور اس دعوت و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ جب اس کی روشنی گرد و پیش میں پھیلی تو وہ پروانے اور کیڑے جو آگ پر گرا کرتے ہیں ہر طرف سے امنڈ کر اس میں کودنے لگے۔ اس طرح سے تم آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو اس سے بچاتا اور علیحدہ کرتا ہوں۔ حقیقتاً اصل مسئلہ یہی تھا کہ انسانیت کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ پار لگایا جائے۔ سچ پوچھیے تو موجودہ دنیا اپنی بقا اور ترقی اور زندگی کے استحقاق میں پیغمبروں ہی کی رہین منت ہے۔ انسانوں نے زبان حال سے کئی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ اب ان کی افادیت ختم ہو گئی اور اب وہ دنیا کے لیے اور اپنے لیے کوئی نافعیت، برکت اور رحمت اور کوئی پیغام اور دعوت نہیں رکھتے، اور انہوں نے اپنے خلاف خدا کی عدالت میں خود نالش کی اور گواہی دی۔ ان کی مثل تیار تھی، وہ اپنے کو بڑی سے بڑی سزا بلکہ سزائے موت کا مستحق ثابت کر چکے تھے۔ جب تمدن اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جب وہ اخلاقیات کو یکسر فراموش کر دیتا ہے، جب انسان اپنی صفری خواہشات اور نفس کے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے سوا ہر مقصد اور ہر حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، جب اس کے پہلو میں انسان کے دل کے بجائے بھیڑیے اور چیتے کا دل پیدا ہو جاتا ہے،
جب اس کے جسم میں ایک فرضی معدہ اور ایک لامحدود نفس امارہ جنم لیتا ہے، جب دنیا پر جنون کا دورہ پڑتا ہے تو قدرت خداوندی اس کو سزا دینے یا اس کے جنون کے نشے کو اتارنے کے لیے نئے نئے نشکر اور نئے نئے جراح پیدا کرتی ہے۔ حضرت مولانا کی یہ عبارت بڑی ہی فکر انگیز ہے اور یہ آئینہ ہے جس میں ہم خود اپنی موجودہ جو تہذیب کہا جائے اس کو یا جو کچھ کہا جائے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس عبارت کو پھر پڑھ رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تمدن اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، جب وہ اخلاقیات کو یکسر فراموش کر دیتا ہے، موجودہ دنیا کی جو صورتحال ہے، جاہلیت لوٹ کر آ گئی۔ حضرت مولانا نے جیسے تحریر فرمایا بس وہی صورتحال ہے، موجودہ دنیا کی منظر کشی ہے، یہ ماضی کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی یہی کیفیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات وہ یکسر فراموش ہو چکے ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے اس کا کوئی جنازہ نکل چکا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہمارے نظام تعلیم میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری اپنی زندگی میں بھی جب انسان اپنی سفلی خواہشات اور نفس کے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے سوا ہر مقصد اور ہر حقیقت کو فراموش کر دے، بس آج دیکھا جائے تو ہم دوسروں کی بات نہ کریں، ہم سیرت کا یہ درس ہم اپنے نفع کے لیے سن رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم کو فائدہ اٹھانا ہے۔ آج خود ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان اور اپنے ماحول سے جو کچھ مل رہا ہے وہ سوائے نفسانی خواہشات کے تقاضوں کی تکمیل، مال و دولت کی محبت، مادہ پرستی، اس کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے۔ جو مذہبی علامتیں ہیں بس ان کی حیثیت صرف علامتی ہی رہ گئی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باقی ہمارے گھروں میں بچوں کو جو کچھ مل رہی ہے تربیت ہماری تقریروں میں کہیں کہیں ہوتی ہیں، اور ہماری نئی نسل تو اس میں شریک بھی بہت کم ہوتی ہے، اور ان کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اپنے گھر کے ماحول سے مل رہا ہے یا اپنی تعلیم گاہوں سے مل رہا ہے یا اسکرین سے مل رہا ہے۔ ان کو جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پہلے ٹی وی کا اسکرین تھا، وہ کہیے انٹرنیٹ کہیے موبائل کہیے جو بھی کہیے، بہرحال ان کو وہاں سے مل رہا ہے جو کچھ، اور وہاں سے کیا مل رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ باقی گھر میں کیا مل رہا ہے، تو میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج گھروں میں بھی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے جو چیز مل رہی ہے وہ مال کی محبت سب سے زیادہ مل رہی ہے، آپ سے زیادہ۔ خود اپنے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، ماں باپ سے اور اپنے خاندان سے کیا سیکھ رہے ہیں بچے؟ ماحول سے سیکھتا ہے، ماحول سے صرف اور صرف مادہ پرستی، مال، پیسہ، خواہشات کی محبت، اس کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا مذہبی چیزیں صرف علامتی حیثیت کی ہیں، بس ختم۔ ہمارا نماز روزہ اور کچھ کارہائے خیر علامتی نوعیت کے ہیں۔ جب انسان اپنی سفلی خواہشات اور نفس کے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے سوا ہر مقصد اور ہر حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، جب اس کے پہلو میں انسان کے دل کے بجائے بھیڑیے اور چیتے کا دل پیدا ہو جاتا ہے، بالکل بے رحم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوں کہ دوسرے لوگ، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ زندگی کے مختلف مرحلوں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی انسانیت نہیں۔ جب اس کے جسم میں ایک فرضی معدہ، جیسے میں کل پرسوں ایک جگہ دعوت تھی، مگر احباب جمع تھے تو مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کھانے میں وقت ہے، تو اور مسلمانوں کے علاقے میں تھا، تو میں بتا رہا تھا کہ دیکھو خود ہمارے وہاں عنوان دوسرا تھا جو ہمارے داخلی ہماری کمیاں ہیں، تو میں بتا رہا تھا کہ بھئی خود مسلمانوں کی آبادی میں کسی مسلمان کا پلاٹ ہو اگر زمین کا، تو وہ جتنا مسلمانوں کی آبادی میں غیر محفوظ ہے اتنا غیروں کی آبادی میں نہیں۔ افسوس کی بات، یعنی خالص مسلمانوں کی جو آبادیاں ہیں ان میں ایک آدمی باہر رہ کے پوری زندگی اپنے بیوی بچوں سے وطن سے دور رہ کے لاکھوں روپے 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جمع کر کے ایک پلاٹ خریدتا ہے، چند برس کے بعد پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے پلاٹ غائب ہے، کاغذات بھی ریکارڈ غائب ہے، سب غائب ہے، اور وہ بالکل فقیر و قلاش ہو جاتا ہے۔
مگر اس کی زمین پہ قبضہ کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے. وہ ماشاءاللہ داڑھی بھی ہوتی ہے، نماز میں بھی آتا ہے، جلسوں میں بھی آتا ہے، رمضان میں بھی آتا ہے. تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ انسان کے دل میں بھیڑیے اور چیتے کا دل ہے، رحم نہیں. آدمی روئے بلکتا رہے، کچھ کرتا رہے، اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا. ایک گھر کی تعمیر نہیں کر پاتے. غیروں کے علاقوں تو جوڑیے، مسلمانوں کے علاقے میں ان سے سیمنٹ لو، ان سے ریتی لو، ان سے اینٹ لو، ان کو رشوت دو، تب تعمیر کرو گے، ورنہ تعمیر. شادیوں میں ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہم کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے. کسی نے کہا تھا کہ یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، یا رب کسی سے چھین کے مجھ کو خوشی نہ دے، جو دوسروں پہ بار ہو ایسی ہنسی نہ دے. مگر ماشاءاللہ ہم لوگ تو خوب لوٹ رہے ہیں، لڑکی والوں کا خون چوس رہے ہیں. شادیوں کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ بھائی شادی آسان اور مصنون نکاح، میں تو 25-30 سال سے 2 ہی پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. ایک نکاح کو آسان کرو، دوسرے خرچ کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے، لڑکی والوں پر نہیں. اگر کوئی کہے 2 میں سے بھی ایک کر دو تو ایک ہی کر دوں گا میں. وہ یہ ہے کہ خرچ کی پوری ذمہ داری آپ پہ ہے، جو جی چاہے کیجیے، مگر لڑکی والوں کا خون چوسنا چھوڑ دیجیے. بے رحم بھیڑیے بنے ہوئے. تو بہرحال، اور جب انسان کے جسم میں ایک فرضی معدہ اور ایک لامحدود نفس امارہ جنم لیتا ہے، بس کھانا خواہشات پوری کرنا، جب دنیا پر جنون کا دورہ پڑتا ہے تو قدرت خداوندی اس کو سزا دینے یا اس کے جنون کے نشے کو اتارنے کے لیے نئے نئے نشتر اور نئے نئے جراح پیدا کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا. اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز. آپ ملوکیت کے لفظ کو تمدن سے بدل دیجئے کہ تمدن کا بگاڑ اور تمدنی جنون ملوکیت کے جنون سے زیادہ خطرناک اور زیادہ وسیع ہوتا ہے. پھر دور جاہلیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں تمدن صرف بگڑا ہی نہیں تھا، متعفن ہو گیا تھا. اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، انسان نوع انسانی کا شکاری بن گیا تھا. پوری زندگی کی چول اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی، بلکہ ٹوٹ گئی تھی. انسان نہیں رہا تھا. انسانیت کا مقدمہ اپنے آخری مرحلے میں خدا کی عدالت میں پیش تھا. انسان اپنے خلاف گواہی دے چکا تھا. اس حالت میں خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہاں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ دور، بلکہ قیامت تک کا پورا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، دعوت اور مساعی جمیلہ کے حساب میں ہے. آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے اس تلوار کو جو نوع انسانی کے سر پر لٹک رہی تھی اور کوئی گھڑی تھی کہ اس کے سر پر گر کر اس کا کام تمام کر دے، اس تلوار کو ہٹا لیا اور اس کو وہ تحفے عطا کیے جنہوں نے اس کو نئی زندگی، نیا حوصلہ، نئی طاقت، نئی عزت اور نئی منزل سفر عطا کی. اور ان کی برکت سے انسانیت، تہذیب و تمدن، علم و فن، روحانیت و اخلاص اور تعمیر انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہوا. ہم یہاں پر آپ کے ان چند عطیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے نوع انسانی کی ہدایت اور اصلاح و انسانیت کی تعمیر و ترقی میں بنیادی اور قائدانہ کردار ادا کیا اور جن کی بدولت ایک نئی دنیا وجود میں آئی. اس کے بعد حضرت مولانا نے 6 نکات ذکر کیے ہیں، 6 اثرات یا احسانات ہیں جن کا حضرت مولانا نے آگے ذکر فرمایا ہے. نمبر 1، آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو عقیدہ توحید کی نعمت عطا فرمائی. اس سے زیادہ انقلاب انگیز، حیات بخش، زندگی بخشنے والا، عہد آفری اور معجز نما عقیدہ دنیا کو نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ قیامت تک کبھی مل سکتا ہے. یہ انسان جس کو شاعری، فلسفہ اور سیاست میں بڑے بڑے دعوے ہیں اور جس نے قوموں ملکوں کو بارہا غلام بنایا، عناصر ارواح پر اپنی حکومت چلائی، پتھر میں پھول کھلائے اور پہاڑوں کا جگر کاٹ کر دریا بہائے، اور جس نے کبھی کبھی خدائی کا بھی دعویٰ کیا، کہیں زیادہ مجبور، یہ اپنے سے کہیں زیادہ مجبور و ذلیل،
بے حس و حرکت، بے جان و مردہ، اور بعض اوقات خود اپنی ساختہ پرداختہ چیزوں کے سامنے جھکتا تھا، ان سے ڈرتا اور ان کی خوشامد کرتا تھا۔ یہ پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، جانوروں، ارواح و شیاطین اور مظاہر قدرت ہی کے سامنے نہیں بلکہ کیڑوں مکوڑوں تک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، اور اس کی پوری زندگی انہی سے خوف و امید اور انہی خطرات میں بسر ہوتی تھی، جس کا نتیجہ بزدلی، ذہنی انتشار، وہم پرستی اور بے اعتمادی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو ایسے خالص، بے آمیز، سہل الفہم، حیات بخش عقیدہ توحید کی تعلیم دی، جس سے وہ خدا کے سوا جو خالق کائنات ہے ہر ایک سے آزاد، نڈر اور بے فکر ہو گیا۔ آپ نے اس کو ایک ایسے خالص، بے آمیز، سہل الفہم یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا، اسلام کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بالکل سادہ اور فہم کے اعتبار سے بھی سادہ ہے۔ اب آگے حضرت مولانا نے بھی فرمایا کہ حضرت مولانا علی میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ اثر ہے کہ جو لوگ شرک کے علم بردار تھے وہ دفاعی موقف میں آ گئے اور اپنے شرک کی تعبیریں کرنے لگے۔ جیسے خود ہمارے ملک میں بھی جو ہمارے برادران وطن شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے کو مشرک نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ہی کو مانتے ہیں، اور پھر وہ اس کی بہت ساری تعبیریں کرتے ہیں، اور جس قسم کا اور توحید کا تصور وہ پیش کرتے ہیں وہ بڑا ہی گنجلک ہے اور ناقابل فہم ہے۔ مگر اسلام نے بالکل سادہ اور جیسے حضرت نے فرمایا سہل الفہم، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، بے آمیز، سہل الفہم، حیات بخش، زندگی بخشنے والا عقیدہ توحید، ایک ایسے عقیدہ توحید کی تعلیم دی کہ جس کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے وہ آزاد، نڈر اور بے فکر ہو گیا، اور اس میں ایک نئی قوت، نیا حوصلہ، نئی شجاعت، نئی وحدت پیدا ہوئی۔ اس نے صرف خدا ہی کو کارساز حقیقی، حاجت روائے مطلق اور نافع و ضار، نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا سمجھنا شروع کیا۔ اس نئی دریافت اور یافت سے اس کی دنیا بدل گئی، اور وہ ہر قسم کی غلامی و عبودیت اور ہر طرح کے بیجا خوف و رجا اور ہر طرح کے تشتت و انتشار سے محفوظ ہو گیا۔ اس کو کثرت میں وحدت نظر آنے لگی، اور وہ اپنے کو ساری مخلوقات سے افضل، ساری دنیا کا سردار، منتظم اور صرف خدا کا محکوم اور فرما بردار سمجھنے لگا۔ اس کا لازمی نتیجہ انسانی عظمت و شرف کا قیام تھا، جس سے پوری دنیا محروم ہو چکی تھی۔ بعثت محمدی کے بعد ہر طرف اس عقیدہ توحید کی، جس سے زیادہ مظلوم و مجہول کوئی عقیدہ نہ تھا، صدائے بازگشت آنے لگی۔ دنیا کے سارے فلسفوں اور افکار و خیالات پر اس کا کم و بیش اثر پڑا۔ وہ بڑے بڑے مذاہب جن کے رگ و ریشے میں شرک اور تعدد الہ، متعدد خداؤں اور معبودوں کا عقیدہ رچ بس گیا تھا، کسی نہ کسی لے میں یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوئے کہ خدا ایک ہے۔ وہ اپنے مشرکانہ عقیدوں کی تعبیر پر مجبور ہوئے اور ان کی ایسی فلسفیانہ تشریح کرنے لگے جس سے ان پر شرک و بدعت پرستی کا الزام نہ آئے، اور وہ اسلامی عقیدہ توحید سے کچھ نہ کچھ ملتا ہوا نظر آئے۔ ان کو شرک کا اقرار کرنے میں شرم اور جھجک محسوس ہونے لگی، اور سارے مشرکانہ نظام، فکر و اعتقاد احساس کمتری میں مبتلا ہوئے۔ اس محسن کا احسان اعظم یہ ہے کہ اس نے توحید کی نعمت دنیا کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا، اور اس کا یہ اثر جیسے حضرت نے اخیر میں فرمایا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور جن کے رگ و ریشے میں شرک اور تعدد الہ کا عقیدہ رچا بسا ہوا ہے، وہ بھی یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوئے کہ خدا ایک ہے، اور اپنے مشرکانہ عقیدوں کی تعویل پر مجبور ہوئے، اور کچھ نہ کچھ ان کو اس کی تشریح اور تعویل کرنا پڑا۔ ان کو شرم اور جھجک محسوس ہونے لگی اس بات میں کہ وہ یہ اقرار کریں گے وہ مشرک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر ہے۔ تو پہلا احسان یہ، آپ کا دوسرا احسان، آپ کا دوسرا انقلاب آفرین اور عظیم احسان وحدت انسانی کا وہ تصور ہے جو آپ نے دنیا کو عطا کیا۔ انسان قوموں اور برادریوں، ذات جاتی اور اعلیٰ و ادنا طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کے درمیان انسانوں اور جانوروں، آقاؤں اور غلاموں اور عبد و معبود کا سا فرق تھا۔ وحدت و مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔
آپ نے صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ، آپ نے صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ یہ انقلاب انگیز اور حیرت خیز اعلان فرمایا، ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی۔ لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پاک باز ہے، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں 1,24,000 کے مجمع میں فرمائے تھے۔ ان میں 2 وحدتوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہی وہ فطری اور مستحکم اور دائمی بنیادیں ہیں جن پر نسل انسانی کی حقیقی وحدت کا محل تعمیر کیا جا سکتا ہے اور جس کے سائے کے نیچے انسان کو امن و سکون حاصل ہو سکتا ہے اور وہ اشتراک عمل اور تعاون کے اصول پر انسانیت کی تعمیر نو کا کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ 2 وحدتیں کیا ہیں؟ ایک نوع انسانی کے خالق و صانع کی وحدت اور ایک نسل انسانی کے بانی اور مورث کی وحدت۔ اس طرح ہر انسان دوسرے انسان سے دوہرا رشتہ رکھتا ہے، ایک روحانی اور حقیقی طور پر، اور وہ یہ کہ سب انسانوں اور جہانوں کا رب ایک ہے۔ دوسرا جسمانی اور ثانوی طور پر وہ یہ کہ سب انسان ایک باپ کی اولاد ہیں۔ دوسرے الفاظ میں توحید رب اور توحید اب کی تعلیم دی، جس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے الرب واحد والاب واحد، رب بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ جس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا، یہ قابل غور بات ہے، جس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا اس وقت دنیا اس کے سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ آج یہ اعلان اس وقت کی دنیا میں ایک زلزلے سے کم نہ تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تدریجی طور پر قابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ بجلی کا یہی حال ہے کہ اس کو پردوں میں رکھ کر چھو لیتے ہیں، لیکن اگر بجلی کی عریاں لہر کو اگر کوئی چھو لے تو جسم میں اس کا کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ آج علم و فہم اور فکر انسانی کے ارتقاء کی ان منزلوں نے جو اسلام کی دعوت، اسلامی معاشرے کے قیام، مصلحین اور داعیان اسلام کی کوششوں سے طے ہوئی، اس انقلاب انگیز اور زلزلہ فکن اعلان کو روزمرہ کی حقیقت بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اسٹیج سے لے کر جس نے حقوق انسانی کا منشور ہیومن رائٹس چارٹر شائع کیا، ہر جمہوریہ اور ہر ادارے کی طرف سے انسانی حقوق اور مساوات انسانی کا اعلان کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کو سن کر تعجب نہیں کرتا۔ لیکن ایک زمانہ تھا جب مختلف قوموں اور خاندانوں کے ما فوق البشر ہونے کا عقیدہ قائم تھا اور بہت سی نسلوں اور خاندانوں کا نسب نامہ خدا سے اور سورج چاند سے ملایا جا رہا تھا۔ قرآن شریف نے یہودیوں اور عیسائیوں کا قول نقل کیا ہے کہ ہم خدا کی لاڈلی اور چہیتی اولاد کی طرح ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ مصر کے فراعنہ اپنے کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے۔ ہندوستان میں سورج بنسی اور چندر بنسی خاندان موجود تھے۔ ایران کے بادشاہوں کو جن کا لقب کسرا خسرو ہوا کرتا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے۔ اہل ایران انہیں اس نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان پیدائشی بادشاہوں کے خمیر میں کوئی مقدس آسمانی چیز شامل ہے۔ کیانی سلسلے کے آخری ایرانی بادشاہ یزدگرد کا نام بتاتا ہے کہ وہ ایرانی ان کو خدا کا کس درجے مقرب اور ہم نشین سمجھتے تھے۔ چین کے لوگ اپنے شہنشاہ کو آسمان کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان نر اور زمین مادہ ہے اور ان دونوں کے اتصال سے کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے اور شہنشاہ اس جوڑے کا پہلوٹا بیٹا ہے۔ عرب اپنے سوا ساری دنیا کو گونگا اور بے زبان کہتے تھے۔ ان کا سب سے ممتاز قبیلہ قریش عام عربوں سے بھی اپنے کو بالا و برتر سمجھتا تھا اور اسی احساس برتری میں حج کے ایسی عمومی اجتماع میں بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتا تھا۔ قرآن نے اس فضا اور اس ماحول میں اعلان کیا
کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور خدا کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور قرآن کی ایک ایسی صورت میں جو قرآن کا دیباجہ فاتحہ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ کی رحمت للعالمین کا تیسرا مظہر اور نوع انسانی پر تیسرا احسان عظیم احترام انسانیت اور انسان کی قدر و قیمت کا وہ اسلامی تصور ہے جو آپ کا عطیہ اور اسلام کا تحفہ ہے۔ اسلام کا ظہور جس زمانے میں ہوا اس زمانے میں انسان سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، انسانی وجود بالکل بے قیمت اور بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا۔ بعض اوقات پالتو جانور، بعض مقدس حیوانات، بعض درخت جن کے ساتھ بعض عقائد و روایات وابستہ ہو گئی تھیں، انسان سے کہیں زیادہ قیمتی، لائق احترام اور قابل حفاظت تھے۔ ان کے لیے بے تکلف انسانوں کی جانیں لی جا سکتی تھیں اور انسانوں کے خون اور گوشت کے چڑھاوے چڑھائے جا سکتے تھے۔ آج بھی بعض بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دل و دماغ پر یہ نقش بٹھا دیا کہ انسان اس کائنات کا سب سے زیادہ قیمتی، قابل احترام، لائق محبت اور مستحق حفاظت وجود ہے۔ قرآن نے انسان کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اس سے اوپر صرف خالق کائنات کی ہستی رہ جاتی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ وہ خلیفۃ اللہ خدا کا نائب ہے، ساری دنیا اور یہ سارا کارخانہ عالم اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس سے زیادہ اس کی عزت افزائی اور اس کی اہمیت کا اعتراف کیا ہو سکتا ہے کہ صاف کہہ دیا گیا کہ انسان خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کو آرام پہنچائے۔ الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ انسانیت کی بلندی اور خدا سے اس کے قرب و اختصاص کا اظہار اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جو ایک حدیث قدسی میں کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے فرزند آدم میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا پروردگار میں تیری عیادت کہاں کر سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا؟ تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر ارشاد ہوگا اے فرزند آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ ارشاد ہوگا کیا تجھے اس کا علم نہیں ہوا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تجھے اس کی خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے رب میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ ارشاد ہوگا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا۔ تجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ ایک سراپا توحید مذہب میں کیا انسانیت کی بلندی اور انسان کی رفعت اور محبوبیت کا اس سے بڑھ کر اعتراف و اعلان پایا جا سکتا ہے؟ اور کیا دنیا کے کسی مذہب و فلسفے میں انسان کو یہ مقام دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی رحمت و شفقت کے لیے انسانوں پر رحم و شفقت کو شرط اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ بتایا اور فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان کی رحمت ہوتی ہے، اگر تم اہل زمین پر رحم کھاؤ گے تو وہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ آپ غور کیجئے کہ وحدت انسانی کا نقش دلوں پر بٹھانے اور احترام انسانیت کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے جب یہ سعی بلیغ نہیں کی گئی تھی اس وقت انسان کا کیا حال رہا ہوگا۔ ایک انسان کی ادنا خواہش کی قیمت ہزاروں انسانوں سے زیادہ تھی۔ بادشاہ اٹھتے تھے اور ملکوں کا صفایا کر دیتے تھے۔
سکندر اٹھا اور جیسے کوئی کبڈی کھیلتا ہے ہندوستان تک چلا آیا، قوموں اور تہذیبوں کے چراغ گل کر دیے۔ سیزر اٹھا اور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ صرف قومی تکبر، سیاسی انانیت، اقتدار کی ہوس یا تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے جذبے کا نتیجہ تھا۔ اقبال نے سچ کہا، ابھی تک آدمی صید زبون شہریاری ہے، قیامت ہے کہ انسانوں ہیں انسان کا شکاری ہے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان فرمایا کہ آپ نے احترام انسانیت کا ایک عظیم سبب انسانیت کو دیا۔ چوتھا انقلابی کارنامہ یہ ہے کہ بعثت محمد کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے اکثر افراد پر فطرت انسانی سے بدگمانی اور خدا کی رحمت سے مایوسی کی ایک فضا عام تھی، اور اس کے اندر گزشتہ مذاہب کے عقیدوں کو دخل تھا، جیسے عیسائیت کا عقیدہ ہے، اور خود ہندو مذہب میں جو تناسخ کا عقیدہ ہے، آواگمن کا جو عقیدہ ہے کہ انسان دوسرے جنم میں آتا ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ جس سے انسان ایک طرح سے اپنے آپ سے بدگمان اور خدا کی رحمت سے مایوس تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت اور صفائی سے اعلان کیا کہ انسان کی فطرت ایک سادہ تختی کی طرح ہے، جس پر پہلے سے کوئی تحریر لکھی نہیں ہے، اس پر بہتر سے بہتر تحریر لکھی جا سکتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کا خود آغاز کرتا ہے اور اپنے اچھے یا برے عمل سے اپنی دنیا و عاقبت کو بناتا یا بگاڑتا ہے، وہ کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اعلان کیا کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور انسان کے حصے میں وہی ہوگا جس کی انسان کوشش کرے گا۔ اس اعلان سے انسان کا اپنی فطرت اور اپنی فطری صلاحیتوں پر وہ اعتماد بحال ہو گیا جو بالکل متزلزل ہو گیا تھا، اور انسان نئے عزم و یقین اور نئے جوش و ولولے کے ساتھ اپنی اور انسانیت کی تقدیر چمکانے اور اپنی قسمت اور قوت آزمانے کے لیے سرگرم سفر ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں، لغزشوں اور غلطیوں کو ایک عارضی حالت قرار دیا، جس میں انسان کبھی کبھی اپنی نادانی، کوتاہ نظری اور نفس و شیطان کی ترغیب سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ صلاحیت، خیر پسندی اور اعتراف قصور و ندامت اس کی فطرت کا اصل تقاضا اور انسانیت کا جوہر ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اس پر نادم ہونا، خدا کے سامنے رو دھو کر اپنے اس قصور کو معاف کرا لینا اور آئندہ ایسی غلطی کے نہ کرنے کا عزم کرنا انسان کی شرافت اور آدم کی میراث ہے۔ آپ نے دنیا کے مایوس اور دل شکستہ اور گناہوں کے دلدل میں گلے گلے ڈوبے ہوئے انسانوں پر توبہ کا ایسا دروازہ کھولا اور اس کی اس زور و شور سے تبلیغ فرمائی کہ آپ کو اس شعبے کا دوبارہ زندہ کرنے والا کہنا صحیح ہوگا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام نبی توبہ، توبہ کا پیغمبر بھی ہے۔ آپ کے القاب میں ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ نبی توبہ ہیں۔ یہاں پر ذکر تو نہیں ہوا، مگر وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جو وحشی کا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو احد کے میدان میں شہید کیا تھا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور فتح مکہ کے بعد جب وحشی نے معلوم کیا کہ کیا میرا ایمان قبول ہو سکتا ہے اور میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور پھر وحشی کا بھی ایمان قبول ہوا اور وحشی کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ آپ نے توبہ کو ایک مجبوری کی بات اور تلافی مافات کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے توبہ کے ایسے فضائل بیان کیے اور اس کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی عبادت اور خدا کے قریب ہونے اور اس کا محبوب بننے کا ایسا ذریعہ بن گیا کہ اس پر بڑے بڑے معصوم صفت اور ناکردہ گناہ عابدوں اور زاہدوں کو رشک آنے لگا۔ قرآن مجید نے اس طرح کی وسعت پر گناہگار کے توبہ کر سکنے اور بڑے سے بڑے گناہ سے پاک و صاف ہو جانے کے امکان کو اس دلکش اور دل نواز انداز میں بیان کیا، اور گناہگار بندوں اور نفس و شیطان کے زخم خوردہ انسانوں کو اس طرح خدا کے دامن رحمت میں پناہ لینے کی آواز لگائی، اور اس کے دریائے رحمت کے جوش و تلاطم کو اس انداز میں بیان کیا کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ مطلوب سے زیادہ طالب اور ان گناہگار بندوں کے حق میں نہ صرف حلیم در حلیم اور فیاض و کریم ہے، بلکہ اگر یہ کہنا صحیح ہو ان کا منتظر و مشتاق اور ان کا سچا قدردان ہے۔
قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھیے اور اس لطف و شفقت کا اندازہ کیجیے جو اس کے لفظ لفظ سے ٹپکتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے حق میں زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں گناہ گار اور خطا کار انسانوں کے تذکرے اور سیاق و سباق میں نہیں بلکہ بلند ہمت، نیک سیرت اور جنتی انسانوں کے سلسلے میں فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ انہی کے اندر بیان کیا ان لوگوں کا ذکر جو توبہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا اور جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر باعمل اور نیک سیرت بندوں کے مختلف طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نورانی فہرست کا افتتاح عابدوں زاہدوں کے بجائے تائبون سے فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی اس سورہ کی جس کا نام ہی سورہ توبہ ہے، یہ آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور پیغمبر مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو وبشر المؤمنین۔ اس اعزاز اور اظہار اعتماد کی ایک روشن مثال یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی زبان سے ان 3 صحابیوں کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا گیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے پیغمبر اور مہاجرین و انصار کا ذکر کیا گیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یہ پہلے کہا گیا، حالانکہ نبی سے تو خود گناہ سرزد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اور دیگر مہاجرین و انصار سے بھی اس وقت کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، مگر ان تینوں کی توبہ کی قبولیت کا جب اعلان کیا گیا تو اس سے پہلے پیغمبر کا، مہاجرین کا، انصار کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی پیغمبر پر، مہاجرین پر، انصار پر، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے غلطی اس غزوے میں ہو گئی تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ توبہ کی قبولیت، توبہ کرنے والے کی اللہ کے پاس مقبولیت، اور توبہ کرنے والے کی نفسیاتی طور پر دل نوازی اور چارہ سازی کی اس سے زیادہ لطیف اور دقیق مثال ادیان و مذاہب اور علم الاخلاق اور علم النفس کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ اسی سورہ توبہ میں ارشاد ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اعلان کیا گیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے۔ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور پھر اس نے مایوسی کو بھی کفر کہا اور جہالت و گمراہی کے مرادف قرار دیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ایک پیغمبر برحق کی زبان سے کہلوایا گیا ہے إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ،
اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو خدا کے منکر اور اس کی ذات و صفات سے ناآشنا ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی فضیلت و ترغیب اور خدا کی رحمت کی وسعت و شمولیت کا اعلان و تبلیغ کر کے مایوسی کی ماری ہوئی اور غضب و جلال کے اعلانات و تفصیلات سے، جن میں یہودی علماء اور شارحین کتب مقدسہ اور قرون وسطیٰ کے غالی اور فطرت دشمن عیسائی زاہدوں اور پادریوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، ڈری اور سہمی ہوئی انسانیت کو نئی زندگی کا پیغام دیا، اس کے تن مردہ اور دل افسردہ میں نئی روح پھونکی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور اس کو ذلت کی خاک سے اٹھا کر عزت و شرف، خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ نبوت محمدی کا پانچواں عظیم اور ناقابل فراموش احسان اور ایک گراں قدر تحفہ دین و دنیا کی وحدت کا تصور اور یہ انقلاب انگیز تلقین ہے کہ یہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں، محض اصطلاح کا اختلاف ہے اور قدیم درسی زبان میں نزاع لفظی ہے۔ انسان کے اعمال و اخلاق اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا اصل انحصار انسان کی ذہنی کیفیت، عمل کے محرکات اور اس مقصد پر ہے جس کو اسلام کے دین و شریعت کی زبان میں نیت کے ایک مفرد، سادہ لیکن نہایت بلیغ و عمیق لفظ میں ادا کیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک نہ کوئی چیز دنیا ہے اور نہ کوئی چیز دین، اس کے نزدیک خدا کے رضا کی طلب، اخلاص اور اس کے حکم کی تعمیل کے جذبے و ارادے سے بڑے سے بڑا دنیاوی عمل، یہاں تک کہ حکومت، جنگ، دنیاوی نعمتوں سے تمتع، نفس کے تقاضوں کی تکمیل، حصول معاش کی جد و جہد، جائز تفریح تباہ کا سامان، ازدواجی و عائلی زندگی، سب اعلیٰ درجے کی عبادت، تقرب اللہ کا ذریعہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب ولایت تک پہنچنے کا وسیلہ اور خالص دین بن جاتی ہے۔ اس کے برخلاف بڑی سے بڑی عبادت اور دینی کام جو رضا الہی کے مقصد اور اطاعت کے جذبے سے خالی ہو، حتیٰ کہ فرض عبادتیں، ہجرت و جہاد، قربانی و سرفروشی، ذکر و تسبیح، خالص دنیا کا اور ایسا عمل شمار ہوگا جس پر کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے جو یہاں پر حضرت مولانا نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا اور دین دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور اسلام نے اس سلسلے میں جو تصور دیا ہے حضرت مولانا نے اس کا بہت ہی یہاں جامع قسم کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ اسلام کی نظر میں نہ کوئی چیز دین ہے نہ دنیا۔ انسان کے اعمال، اخلاق، ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا اصل انحصار اس کی نیت کے اوپر ہے، اس کے محرک پر ہے کہ وہ عمل کو کس جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اگر اچھے جذبے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو بظاہر جو دنیا کا کام نظر آتا ہے، حکومت کرنا، جنگ کرنا، دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نفس کے تقاضوں کی جائز تکمیل، معاش کے حصول کی جد و جہد، جائز تفریح، ازدواجی اور گھریلو زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ اعلیٰ درجے کی عبادت بن جاتی ہیں بلکہ مراتب ولایت تک پہنچنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر نیت اور محرک صحیح نہ ہو تو بڑی سے بڑی عبادت اور دینی کام جو رضا الہی کے مقصد اور اطاعت کے جذبے سے خالی ہو، حتیٰ کہ فرض عبادتیں، ہجرت، جہاد، قربانی و سرفروشی اور ذکر و تسبیح، خالص دنیا کا اور ایسا عمل شمار ہوگا جس پر کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے۔ قدیم مذاہب نے زندگی کو دو خانوں میں، دین و دنیا میں تقسیم اور دنیا کو دو کیمپوں، اہل دین اور اہل دنیا میں بانٹ دیا تھا۔ تھوڑا سا مضمون ہے اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، مگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مضمون ہم لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس وقت بھی ہم لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں خود مسلمان، اور اسلام جس کے پاس کوئی تصور نہیں تھا کہ دیندار الگ ہے اور دنیا دار الگ ہے، مگر اس وقت ہمارے معاشرے کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ ہم پوری طرح سے تقسیم ہو چکے ہیں، اور ہم نے طبقات بھی تقسیم کر لیے ہیں، دینی طبقات کو الگ کر لیا اور
والوں کا طبقہ الگ کر لیا، اور پھر اپنی زندگی کے بھی کاموں میں ہم نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح دین کو ہم نے ایک محدود حصے کے اندر کر دیا ہے، اور باقی زندگی کے تمام حصوں کو ہم نے دین سے خارج سمجھ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہم ویسا ہی معاملہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پہلو ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قدیم مذاہب نے زندگی کو دو خانوں میں، دین و دنیا میں تقسیم اور دنیا کو دو کیمپوں، اہل دین اور اہل دنیا میں بانٹ دیا تھا، جو نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے جدا تھے اور ان کے درمیان ایک موٹی سرحدی لکیر اور ایک وسیع خلیج حائل تھی، بلکہ یہ دونوں خانے ایک دوسرے سے متصادم تھے، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے۔ یہ دونوں کیمپ باہم متحارب تھے۔ ان کے نزدیک دین و دنیا میں کھلا تضاد اور شدید رقابت تھی، جس کو ان میں سے کسی ایک سے رسم و راہ پیدا کرنی ہو، اس کو دوسرے سے قطع تعلق اور اعلان جنگ کرنا ضروری تھا۔ کوئی انسان ایک وقت میں ان دونوں کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ معاشی جد و جہد، غفلت و خدا فراموشی کے بغیر، حکومت و سلطنت، دینی اخلاقی تعلیمات کو نظر انداز کیے بغیر اور خوف خدا سے خالی ہوئے بغیر اور دیندار بننا تاریک الدنیا ہوئے بغیر متصور ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان عام طور پر سہولت پسند اور لذت پرست واقع ہوا ہے۔ دین کا ایسا تصور جس میں دنیا کی جائز تمتع، کسی جائز تمتع یعنی دنیا کے جائز فائدے سے ترقی، سربلندی، طاقت اور حکومت کے حصول کی گنجائش نہ ہو، انسانوں کی اکثریت کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے متمدن، ذہین، صاحب صلاحیت اور باعمل انسانوں کی بڑی تعداد نے اپنے لیے دین کے بجائے دنیا کا انتخاب کیا اور اس پر اپنے کو مطمئن و راضی کر لیا۔ وہ ہر قسم کی دینی ترقی سے مایوس ہو کر دنیا کے حاصل کرنے اور اس کی ترقی میں مشغول ہو گئے۔ دین و دنیا کے اس تضاد کو ایک مذہبی اور مسلم حقیقت سمجھ کر انسانوں کے مختلف طبقوں اور انسانی اداروں نے عام طور پر مذہب کو خیر بات کہا۔ بات تو یہ دراصل ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو مثلاً عیسائی تھے، جنہوں نے کلیسا کو الگ کر دیا تھا اور اپنی عام زندگی سے اس کو جدا کر دیا تھا۔ مگر ہم لوگ اس وقت خود ہم لوگوں کی اپنی زندگی دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کو اسی رنگ میں ڈھالا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی دین اور دنیا الگ ہو چکے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں لگ رہا ہے وہ دین سے گویا یکسو ہے، اور اس کو بس صرف خوشی اور غمی کے چند رسومات کے سوا اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس آئینے میں ہم خود اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے متمدن، ذہین، صاحب صلاحیت اور باعمل انسانوں کی بڑی تعداد نے اپنے لیے دین کے بجائے دنیا کا انتخاب کیا اور اس پر اپنے کو مطمئن اور راضی کر لیا، اور وہ ہر قسم کی دینی ترقی سے مایوس ہو کر دنیا کے حاصل کرنے اور اس کی ترقی میں مشغول ہو گئے۔ دین و دنیا کے اس تضاد کو ایک مذہبی اور مسلم حقیقت سمجھ کر انسانوں کے مختلف طبقوں اور انسانی اداروں نے عام طور پر مذہب کو خیر بات کہا۔ سیاست و ریاست نے مذہب کے نمائندے کلیسا سے بغاوت کی اور اپنے کو اس کی ہر پابندی سے آزاد کر لیا۔ انسان بیل بے زنجیر اور معاشرہ شتر بے مہار ہو کر رہ گیا۔ دین و دنیا کی اس دوئی اور اہل دین اور دنیا کی اس رقابت نے نہ صرف یہ کہ مذہب و اخلاق کے اثر کو محدود و کمزور انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کو اس کی برکت سے محروم کر دیا، بلکہ اس الحاد و لادینیت کا دروازہ کھولا جس کا سب سے پہلے یورپ شکار ہوا۔ پھر دنیا کی دوسری قومیں جو یورپ کے فکری، عملی یا سیاسی اقتدار کے زیر اثر آئیں، اس سے کم و بیش متاثر ہوئیں۔ موجودہ دنیا کی صورتحال جس میں مذہبی اخلاق کا زوال اور نفس پرستی اپنے وسیع معنی میں اپنے آخری نقطے پر پہنچ گئی ہے، اسی دین و دنیا کی تفریق کا نتیجہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جو دنیا کی صورتحال ہے، موجودہ دنیا کی صورتحال جس میں مذہبی اخلاق کا زوال اور نفس پرستی اپنے وسیع معنی میں اپنے آخری نقطے پر پہنچ گئی ہے، اسی دین و دنیا کی تفریق کا نتیجہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین معجزہ اور انسانیت کے لیے عظیم ترین تحفہ اور آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے کہ آپ کامل طور پر رسول وحدت ہیں اور بیک وقت بشیر و نذیر ہیں۔ آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے نظریے کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔
آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے نظریے کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کے انسانوں کو متحرک کیمپوں سے نکال کر حسن عمل، خدمت خلق اور حصول رضا الہی کے ایک ہی محاذ پر کھڑا کر دیا۔ یہاں لباس دنیا میں درویش، قبائے شاہی میں فقیر و زاہد، سیف و تسبیح کے جامع، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار نظر آئیں گے، اور ان کو اس میں کسی قسم کا تضاد محسوس نہیں ہوگا۔ اذان کا وقت ہوگا۔ چھٹا انقلاب یہ ہے، یہ جو آخری عبارت میں نے پڑھی ہے، آپ پھر اس پر غور فرمائیں، مکرر پڑھی ہے میں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم ترین معجزہ اور انسانیت کے لیے عظیم ترین تحفہ اور آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے کہ آپ کامل طور پر رسول وحدت ہیں اور بیک وقت بشیر و نذیر ہیں۔ آپ نے دین و دنیا کے تضاد کے نظریے کو ختم کر کے پوری زندگی کو عبادت میں اور پورے روئے زمین کو ایک وسیع عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کے انسانوں کو متحرک کیمپوں سے نکال کر حسن عمل، خدمت خلق اور حصول رضا الہی کے ایک ہی محاذ پر کھڑا کر دیا۔ یہاں لباس دنیا میں درویش، قبائے شاہی میں فقیر و زاہد، سیف و تسبیح کے جامع، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار نظر آئیں گے، اور ان کو اس میں کسی قسم کا تضاد محسوس نہیں ہوگا۔ اردو تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا گاڑی ہو بہت سے لوگوں کے لیے، مگر ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم اچھی اردو سیکھیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو تشریح کر دی جائے اس کی تو اس میں وہ جان باقی نہیں رہتی، وہ لذت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ چھٹا انقلاب، آخری مضمون ہے اس کا، بس ختم ہو رہا ہے۔ چھٹا انقلاب یہ ہے کہ بعثت محمدی سے پہلے انسان اپنی منزل مقصود سے بے خبر تھا، اس کو یاد نہیں رہا تھا کہ اس کو کہاں جانا ہے، اس کی صلاحیتوں کا اصلی میدان اور اس کی کوششوں کا اصل نشانہ کیا ہے۔ انسان نے کچھ موہوم منزلیں اور اپنی کوششوں کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے بنا لیے تھے، ان میں انسانوں کی ذہانت اور قوت عمل صرف ہو رہی تھی۔ کامیاب اور بڑا انسان بننے کا مطلب صرف یہ تھا کہ میں دولت مند بن جاؤں، طاقتور اور حاکم بن جاؤں، وسیع سے وسیع رقبہ زمین اور کثیر انسانی نفوس پر میری حکمرانی اور فرما روائی قائم ہو جائے۔ لاکھوں آدمی ایسے تھے جن کا پرواز تخیل، نقش و نگار، رنگ و آہنگ، لذت و ذائقہ اور بلبل و طاؤس یا چوپایا وہ حیوان کی تقلید سے بلند نہیں ہوتا تھا۔ ہزاروں انسان ایسے تھے جن کی ساری ذہانت اپنے زمانے کے دولت مندوں، طاقتوروں اور سرکار و دربار کی خدمت و خوشامد یا بے مقصد ادب و شاعری سے دل خوش کرنے میں صرف ہو رہی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کے سامنے اس کی حقیقی منزل لا کر کھڑی کر دی۔ آپ نے یہ بات دل پر نقش کر دی کہ خالق کائنات کی صحیح معرفت، اس کی ذات و صفات اور اس کی قدرت و حکمت کا صحیح علم، ملکوت السماوات والارض کی وسعت و عظمت اور لامحدود کی دریافت، ایمان و یقین کا حصول، خدا کی محبت و محبوبیت، اس کو راضی کرنا اور اس سے راضی ہو جانا، اس کثرت میں وحدت کی تلاش اور یافت انسان کی حقیقی سعادت اور کمال آدمیت ہے۔ اپنی باطنی قوتوں کو ترقی دینا، ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہونا، انسانوں کی خدمت اور ایثار و قربانی کے ذریعے خدا کی خوشنودی کا حاصل کرنا اور کمال و ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک پہنچ جانا جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، انسان کی کوششوں کا حقیقی میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کی رت بدل گئی، انسانوں کے مزاج بدل گئے، دلوں میں خدا کی محبت کا شعلہ بھڑکا، خدا طلبی کا ذوق عام ہوا، انسانوں کو ایک نئی دھن خدا کو راضی کرنے اور خدا کی مخلوق کو خدا سے ملانے اور اس کو نفع پہنچانے کی لگ گئی۔ جس طرح بہار یا برسات کے موسم میں زمین میں رویدگی، سوکھی ٹہنیوں اور پتیوں میں شادابی اور ہریالی پیدا ہو جاتی ہے، نئی نئی کوپلیں نکلنے لگتی ہیں اور در و دیوار پر سبزہ اگنے لگتا ہے، اسی طرح بعثت محمدی کے بعد دلوں میں نئی حرارت، دماغوں میں نیا جذبہ اور سروں میں نیا سودا سما گیا۔ کروڑوں انسان اپنی حقیقی منزل مقصود کی تلاش اور اس پر پہنچنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر ملک اور قوم میں طبیعتوں میں یہی نشہ اور ہر طبقے میں
اس میدان میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کا یہی جذبہ موزن نظر آتا ہے۔ عرب و عجم، مصر و شام، ترکستان اور ایران، عراق و خراسان، شمالی افریقہ اور اسپین، اور بالآخر ہمارا ملک ہندوستان اور جزائر شرق الہند، سب اسی صحبہ محبت کے متوالے اور اسی مقصد کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسانیت صدیوں کی نیند سوتے سوتے بیدار ہوئی۔ آپ تاریخ و تذکرے کی کتابیں پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا طلبی اور خدا شناسی کے سوا کوئی کام ہی نہ تھا۔ شہر شہر، قصبہ، گاؤں گاؤں، بڑی تعداد میں ایسے خدامست، عالی ہمت، عارف کامل، داعی حق اور خادم خلق انسان دوست ایثار پیشہ انسان نظر آتے ہیں، جن پر فرشتے بھی رشک کریں۔ انہوں نے دلوں کی سرد انگیٹھیاں گرما دی، اللہ کی محبت کا، عشق الہی کا شعلہ بھڑکا دیا، علوم و فنون کے دریا بہا دیے، علم و معرفت کی جوت جگا دی، اور جہالت و وحشت، ظلم و عداوت سے نفرت پیدا کر دی، مساوات کا سبق پڑھایا، دکھوں کے مارے اور سماج کے ستائے ہوئے انسانوں کو گلے لگایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح ہر چیز چپے زمین پر ان کا نزول ہوا اور ان کا شمار ناممکن ہے۔ آپ ان کی کثرت کے علاوہ یہ انقلاب، آگے آخری میں کچھ اشعار بھی ذکر کیے، یہ انقلاب عظیم، یہ دور جدید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی بعثت کا کرشمہ ہے کہ آپ نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ پھر اقبال کے کچھ اشعار ذکر کیے گئے ہیں۔ بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش۔ آگے ایک شعر میں فرمایا، وقت ہیجا تیغ او آہن گداز، دید او اشکبار اندر نماز۔ اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ ان اشعار کا، کہ اگرچہ آپ ایک بوریے پر آرام فرماتے تھے، لیکن ایران کے بادشاہوں کا تاج آپ کے امتیوں کے پاؤں تلے تھا۔ ہرا کی خلوت گاہ میں آپ نے کچھ دن تنہائی اختیار کی اور قوم، آئین اور دستور اور ایک نئی حکومت دنیا میں پیدا کر دی۔ چند راتیں آپ کی آنکھیں بے خواب رہیں، یعنی آپ نے جاگ کر راتیں گزاری، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے صحرا نشین اور اونٹوں پر سوار ہونے والے تو تخت خسروی پر آرام کرنے کے قابل ہو گئے۔ جنگ کے وقت آپ کی تلوار میں ایسی حرارت ہوتی تھی کہ لوہا اس سے پگھلتا تھا، اور نماز میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کے قلب مبارک میں وہ رقت اور محبت ہوتی تھی کہ آنکھیں اشکبار ہوتی۔ فتح و نصرت کی دعا میں آپ کا آمین کہنا تلوار کا کام کرتا تھا، اور جنگ میں آپ کی تلوار سلاطین کی نسلوں کا خاتمہ کرنے والی تھی۔ دنیا میں آپ نے آئین نو کا آغاز کیا اور گزشتہ قوموں کی مسندیں الٹ دیں۔ دین و مذہب کی کنجی سے آپ نے دنیا کا دروازہ کھولا۔ مادر گیتی نے آپ جیسا فرزند پیدا نہیں کیا۔ آپ کی نگاہ میں اعلیٰ و ادنا سب ایک تھے۔ آپ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ آپ نے نسل و نسب کے امتیازات کو یکسر ختم کر دیا۔ آج کی پیدا کی ہوئی حرارت ایمانی نے اس خس و خاشاک کو جلا کر رکھ دیا۔ حالی نے اسی مضمون کو اپنے اس سادہ سا شعر میں ادا کیا ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ مضمون پورا ہو گیا۔ اکثر حصہ میں نے آپ کو سنایا، اور کتاب سننے میں تھوڑی سی اکتاہٹ بھی ہوتی ہے اور یوں تقریر کرنے میں دلچسپی زیادہ رہتی ہے، مگر مضمون ایسا تھا کہ آج میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اسی وقت میں نے خیال کیا تھا کہ اس کو بجائے اس کا خلاصہ کہنے کے زیادہ سے زیادہ مضمون میں اس کتاب ہی کا سناؤں گا۔ ضرور اہل علم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور باقی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری اردو کمزور ہے بہت، جس کی وجہ سے ہم اردو کتابوں میں مطالعہ کرنے کے اہل نہیں رہے۔ اردو تو کیا بلکہ حقیقت یہ ہے، بس یہ بات کہہ کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ عنوان سے متعلق تو بات ہو گئی کہ پڑھے لکھے ہونے کا جو مطلب ہے یہ ہے کہ انسان کو کم سے کم کسی ایک زبان میں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ انسان اچھی کتابوں کو پڑھ سکے۔ اگر کسی ایک زبان میں بھی انسان کو معیاری کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اسے اپنے کو پڑھا لکھا نہیں سمجھنا چاہیے۔ موجودہ جو نظام تعلیم ہے اس کا ایک نقص جس سے ہماری قوم زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے
جن کو کسی ایک زبان میں بھی اس درجے کی مہارت حاصل نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑی اچھی اچھی تنخواہیں ہیں ان کے پاس، ان کو ملتی ہیں، مگر پھر بھی وہ کسی اچھی کتاب کو پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسروں سے زیادہ مسلمان اس میں ہم کو اس معاملے میں نظر آتے ہیں، کیونکہ دوسرے اگر ان کی جو بھی زبان ہے اس زبان کو محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مگر ہم لوگ کئی زبانوں میں پھنس گئے ہیں، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے۔ نظام تعلیم کے متعلق بھی یہ ہے کہ پہلے کسی زبان میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، پھر مضامین پڑھنا چاہیے۔ بہرحال دینی مطالعے کے لیے بھی ایک زبان میں مہارت ضروری ہے، لیکن جب ہم ہمارے نوجوانوں سے بسا اوقات کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو کوئی کتاب دیں گے پڑھ لیجیے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو اردو نہیں آتی۔ بعض وقت ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اردو میں نہیں انگریزی میں دیں گے، تو بولتے ہیں انگریزی بھی اتنی نہیں آتی۔ پھر کیا آتی ہے؟ تو انگریزی میں لکھی ہوئی اردو پڑھتے ہیں، یعنی رومن، اور رومن کا رواج چل رہا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اردو زبان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ اس کے نتیجے میں زبان کو بہت نقصان پہنچے گا، اور رومن میں کتابیں بکثرت چھپ رہی ہیں، مگر یہ کوئی اچھی چیز، اس کی ہمت افزائی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی ہمت شکنی کرنا چاہیے اور اس کی ترغیب دینا چاہیے کہ کسی نہ کسی زبان میں اتنی مہارت حاصل کریں۔ آپ اردو میں نہ پڑھ سکیں آپ انگریزی میں پڑھیے، جیسے حضرت ماں علیمیہ کے یہ مضامین بھی آپ کو انگریزی میں مل جائیں گے، انگریزی میں کتابیں مل جائیں گی۔ آپ کسی ایک زبان میں کم از کم اتنے ماہر ہوں، چاہے انگریزی میں ہوں، چاہے تیلگو میں ہوں، چاہے اردو میں ہوں، مگر اتنے ماہر ہوں کہ آپ اس زبان میں آپ اچھا لٹریچر پڑھ سکیں۔ یوں اخبار پڑھ لینا اور بول چال کی زبان بول لینا یہ انسان کے پڑھا لکھا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مگر یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر، اور ہماری نئی نسل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو مادری زبان ہونے کی وجہ سے اردو کو سیکھ لینا آسان ہے، باقی جس زبان میں بھی سہولت محسوس کریں، مگر اپنے بچوں کے متعلق بھی یہ فکر کریں کہ ان کو کوئی ایک زبان اچھی سکھائیں، اور اردو قابل ترجیح ہے۔ اس وجہ سے قابل ترجیح ہے کہ اسلامی لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ فارسی میں تھا، تو ایک زمانے میں اسلامی دنیا میں فارسی کی بڑی اہمیت تھی، آج بھی بعض وجوہات سے اس کی ایک درجے میں اہمیت ہے، مگر عربی کے بعد اب سب سے زیادہ لٹریچر اگر کسی زبان میں پایا جاتا ہے تو وہ اردو زبان ہے، اور پھر ہماری تہذیب، ہمارا کلچر بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے کسی زمانے میں انگریزی زبان کی مخالفت کی۔ علماء نے انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کی تھی، کیونکہ کوئی بھی زبان ہو اس کا سیکھنا منع نہیں ہے، اس زبان کے ساتھ جو کلچر آ رہا تھا اس کی مخالفت کی تھی، اور یہ آج بھی ہے۔ علماء نے اس وقت بھی مخالفت کی اور آج بھی مخالفت کرتے ہیں۔ زبان ہم چاہے کوئی سیکھیں، مگر کلچر ہم اپنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہر زبان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس زبان کے ساتھ زبان کا کلچر بھی آتا ہے، تو احتیاط کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے، یعنی پہلے سے ارادہ اور اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ ہم زبان سیکھیں گے مگر کلچر نہیں لیں گے۔ پھر ہماری اپنی زبان اور ہمارا کلچر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کے کلچر سے آسانی سے متاثر نہ ہوں، تو اس وجہ سے اردو ہمارے لیے قابل ترجیح ہے۔ عربی سیکھ سکے کوئی تو بہت نور اعلیٰ نور ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، نہیں ہے تو آپ دینی نقطہ نظر سے آپ اردو سیکھیے، کیونکہ جتنا لٹریچر اردو میں ہے اتنا انگریزی میں منتقل ہونے کے لیے بھی ابھی دہائیاں لگیں گی، کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں، 50 سال 40 سال ہوں گے تب کہیں جا کے انگریزی میں بڑا لٹریچر منتقل ہوگا، ابھی تھوڑی پتہ نہیں ہم کہاں رہیں گے اس وقت تک۔ تو اس وجہ سے ہم زبان میں مہارت پیدا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اچھا لٹریچر پڑھیں۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، آپ کے خطبات کل شاید ختم ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد بھی مطالعے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے عروج و زوال کا اثر، جس کا شروع میں بھی ذکر آیا، اور انگریزی میں اسلام اینڈ دا ورلڈ کے نام سے وہ کتاب ہے، ملتی ہے، ابھی بھی ملتی ہے، آپ کو یہاں حیدرآباد میں بھی ملے گی انشاءاللہ، ورنہ لکھنؤ سے منگانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو حضرت مولانا علیمیہ کی وہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے، اور بہت غیر معمولی کتاب ہے۔ حضرت مولانا علیمیہ نے جب لکھی تھی وہ کتاب تو ان کی عمر کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، عرب کے بڑے بڑے علماء کو بھی یقین نہیں آتا تھا، بلکہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے
کہ شاید کسی کے پاس سے مضامین انہوں نے لے لیے ہیں، اور یہ یقین ان کو نہیں آتا تھا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والے کسی نوجوان نے ایسی کتاب لکھی ہوگی، اور عربی زبان میں، زبان بھی ایسی اور مضامین بھی ایسے، یقین نہیں ہوتا تھا لوگوں کو۔ پھر دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے، اور قانونی غیر قانونی 20 ایڈیشن اس کے شائع ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور کسی انگریز نے کہا تھا کہ اگر برطانیہ میں کسی کتاب پر امتناع کی گنجائش ہوتی تو میں اس کتاب پر امتناع عائد کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ تو وہ بڑی اہم کتاب ہے، سیرت کا سے متعلق مواد بھی ہے اس میں، اور باقی اور چیزوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے وہ بہت ہی مددگار کتاب ہے، بلکہ بڑی اہم اور بنیادی کتاب ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کا اور اس کے علاوہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، اور بالخصوص اس زمانے میں جب کہ شکوک و شبہات بہت پھیلائے جا رہے ہیں، جو دیندار مسلمان نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اور لڑکیوں کو بھی خاص طور پہ، عورتوں کو بھی، ان کو ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور مدافعت کے لیے، اور اپنے اطراف کے لوگوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، وہ شکوک و شبہات ان کے دل میں بھی بیٹھ جائیں گے، اور اس طرح ان کا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سلسلے کو، خطبات سیرت کے، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائیں، نفع کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔